أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز و ناظرین، قرآن کریم کے سلسلے وار درس کی اس محفل میں ایک بار پھر ہم اور آپ حاضر ہیں، اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی ابھی جو تلاوت کردہ حصہ قرآن ہے اس کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے یعنی گزشتہ اتوار کو شب معراج کا دوسرا دن تھا، اس لیے اس درس کو اس وقت آپ نے سماعت نہیں کیا، البتہ اس سے پہلے یعنی 15 دن پہلے جو درس ہوا تھا اس درس میں آپ اور ہم 26ویں پارے کی آیتوں کی طرف متوجہ تھے، اور وہ آیتیں جو 26ویں پارے سے تعلق رکھتی ہیں وہ سورہ ذاریات کی آیتیں ہیں، اور سورہ ذاریات 26ویں پارے کے آخری حصے میں شروع ہوتا ہے اور 27ویں پارے میں جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ 3 رکوعوں پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور اس سورے کی ابتدائی آیتوں کو آپ ہم گزشتہ سن چکے ہیں۔ آج جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان آیتوں کا نمبر میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 16 سے بلکہ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 30 تک میں نے تلاوت کی ہے، تقریباً 15-16 آیتیں میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس پر ہم غور کریں گے، لیکن ایک بار آپ اور ہم سب مل کر باواز بلند دل کی گہرائیوں سے اپنے آقا و سرکار دو جہاں کے مختار حضور ختمی مرتبت
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا درجہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ وبارک وسلم. پچھلی آیات جو 15 آیات گزری ان میں مختلف چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائیں، اور اس سورہ کا نام جو ذاریات ہے، اس ذاریات کو پہلے آیت میں ہی اس کا ذکر کیا گیا، والذاریات ذروا، اور جو باریک باریک ذرات کو لے کر چلنے والی ہوائیں ہیں ان ہواؤں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قسم ان ہواؤں کی جو باریک باریک پارٹس کو لے کر کے اڑتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان کلاؤڈس کی، وہ ابر کے ٹکڑوں کی جو یعنی اپنے اندر بخارات کی شکل میں پانی لے کر اڑتا ہے. پھر فرمایا کہ جو سمندر میں دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں اس کی قسم کھائی. مختلف قسم کی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ جو قیامت آنے والی ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گی، اور قیامت کا دن تو پکا آنے ہی والا ہے. اس کے بارے میں جو لوگوں کو شک تھا، مکے کے کافر لوگ ہاں نہیں کرتے تھے، ان کو بتایا گیا پکا آنے والی ہے. اب لوگ جو غفلت میں پڑے رہیں گے وہ تو اس دن پریشان رہیں گے، اور وہ پوچھتے تھے کہ بھئی کب آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس کا دن مقرر کر رکھا ہے. جب وہ آئے گی تو ان سے کہا جائے گا لو چکو، مزہ چکو عذاب کا، کہ اس چیز کی تم جلدی کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے. درود شریف پڑھیے پر اللہم صلی علی سیدنا، بار بار کہتے تھے کہ اے محمد آپ جس عذاب کی بات کرتے ہیں ذرا وہ لا کے تو بتائیے، جس قیامت کی بات کرتے ہیں ذرا وہ لا کے تو بتائیے، لا کے بتائیے. اس طرح جس چیز کی وہ جلدی کرتے تھے وہ جب آئے گی تو تمہیں کہا جائے گا ہاں یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو. اللہ سے محفوظ رکھے. اس کے بعد کی آیت ہے ان المتقین فی جنات و عیون. جو لوگ نافرمان، منکر، مخالف، نبی کے اگینسٹ میں ہیں، نہیں ماننے والے، ان کے لیے وہ تمام تر چیزیں جو عذاب کی شکل کی ہوں گی. لیکن جو لوگ ماننے والے ہیں، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں، ان کو اس وقت کہا جائے گا کہ بے شک جو لوگ تقوی والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ تو باغات میں ہیں، اور ایسے باغات میں ہیں کہ جن باغات میں نہریں جاری ہیں. یہ نہروں کے جاری رہنے کا کہ نہروں کا جاری رہنا باغ کی سلامتی کی دلیل ہوتا ہے. پانی ہی سب کچھ ایسا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز میں زندگی جو دی ہے وہ پانی سے دی ہے. تو پانی کی موجودگی ہرا بھرا رہنے کا ذریعہ بنتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ان باغات میں داخل فرمائے گا، ان میں رکھے گا، تو آگے فرمایا آخرین ما آتاہم ربہم، وہ لوگ ان کے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو لیتے رہیں گے. بے شمار نعمتیں رہیں گی صاحب، ایسی نعمتیں رہیں گی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو فرمایا وہاں وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ملنے والے نعمتوں کو لیتے رہیں گے. اور آگے فرمایا کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، انہیں جو یہ نعمتیں مل رہی ہیں وجہ کیا ہے؟ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے، انہیں جنت میں جانے سے پہلے کی جو زندگی تھی اس میں یہ لوگ محسنین، نیک کام کرنے والے تھے، نیک کام کرنے والے تھے. اب یہ محسن احسان سے بنا. احسان کسی پر یعنی اپکار کرنا جو بولتے ہیں آپ، فیور کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ احسان کے ایک معنی بھی کئی بار آپ کی خدمت میں رکھے گئے کہ ہماری زندگی میں ہم ہر کام کے کرتے وقت میں اللہ کی موجودگی کا احساس رکھنا. اللہ رب العزت نے ہمیں جو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کی بنیاد پر ہر بار یہ سوچنا کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہوں. اور اسی بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ اس حدیث میں بیان کیا گیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک مرتبہ ایک
انسان جو حقیقت میں تھے فرشتے بن کر آئے تھے، پوچھے تھے سرکار سوالات کے جوابات سرکار سے پوچھے، تو سرکار سے پوچھا گیا سرکار اسلام کیا ہے؟ تو بتایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے اور رسول کے بارے میں گواہی دو، دوسرے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو، یہ اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ رسول، اللہ کو، اس کی کتابوں کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے رسولوں کو، آخرت کے دن کو، تقدیر کو، اچھی بری، یہ سب، اور دوبارہ مرنے کے بعد جو اٹھنا ہے اس کو تم مانو۔ اسلام کرنے کا نام، ایمان ماننے کا نام۔ ان دو باتوں پر بات ختم ہو جاتی ہے اگر تو بات ٹھیک، لیکن ایک بات اور ہے اس کے بعد، ایک ہے ہماری دین کے کچھ کرنے کے کام، ایک ہے کچھ ماننے کی باتیں۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا، حضور مجھے بتائیں احسان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ بتا دیے۔ ایمان کیا ہے؟ بتا دیے۔ اب پوچھے احسان کیا ہے؟ احسان، تو حضور فرمائے احسان یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے رب کو دیکھ کے کر رہے ہو، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو رب کی حضوری میں سمجھنا، یہ احسان ہے، یہی طریقت ہے، یہی تصوف ہے۔ اولیاء کرام کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے جو ظاہر میں وہی باطن، جو اندر ہے وہی باہر ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ کوئی، دل میں کچھ نہیں، صاف صاف۔ اور وہ ہمیشہ اللہ سے محبت کا ایسا مزہ ان کو رہتا ہے کہ ہر آن وہ اللہ کی محبت میں مگن مست رہتے ہیں، اور ان سے کوئی گناہ جب ہونے لگتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ سامنے ہے تو گناہ کہاں سے کرے گا بندہ؟ جب یہ یقین ہو جائے گا اللہ تو خالق ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کی موجودگی کی وجہ سے زبان سنبھال کے بات کرتا ہے، گالی نہیں دیتا، نظر کوئی ضرورت نہیں ڈالتا ہے، دیکھ رہے حضرت، دیکھ رہے سارے محترم، دیکھ رہے حضرت پیر مرشد دیکھ رہے ہیں، تو حضرت پیر مرشد کی موجودگی کا ایسا اثر ہوتا کہ بندہ بہت سارے کاموں سے خود بچ جاتا۔ تو وہ اگر پکا دل کو یقین اور اس کو احساس ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس سے کون سا گناہ ہوگا سب؟ تو ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محسوس پائے گا کہ میں اللہ کے سامنے، میں اللہ کے سامنے، میں چھپ نہیں سکتا اللہ سے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو بندے کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ مل جائے اس کو تو پھر اس سے کوئی گناہ نہیں، اللہ کے سامنے ایک رہتا، پیچھے کرتا بندہ اللہ کے سامنے۔ تو محسنین یہ لوگ احسان کرنے والے تھے، نیک کام کرنے والے تھے، اور احسان کی منزلوں میں گزرتے تھے۔ کانو، اور ان کی ایک اور آیت اور ایک خاصیت بتائی گئی، یہ لوگ نیک کام کرنے والے، کیا ہے وہ نیک کام؟ کانو قلیلاً، وہ تھے قلیل۔ ایک ہوتا خلیل، خلیل عربی زبان میں ایک خے ہوتا جیم کی طرح، ایک قاف ہوتا، خے پر ایک نقطہ رہتا، قاف پہ دو نقطے رہتے، تو سیم سننے میں ایک جیسا لگتا ہے ورڈ، لفظ۔ خلیل کے معنی الگ ہے، قلیل کے معنی الگ ہے۔ خے سے خلیل ہو تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، پکا دوست، اللہ کا پکا دوست۔ اللہ نے انہیں دوست بنا لیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خے سے۔ لیکن جب قاف سے آتا ہے تو قلیل، قلیل بنا قلت سے، قلت یعنی کمی ہو جانا، پانی کی قلت ہو گئی بولتے ہیں نا، ارے بھائی قلت ہو گئی، شارٹیج، تو قلیل اس سے بنا کم ہو جانا، خلیل دوست بن جانا۔ تو یہاں کہہ رہے وہ تھے خلیل نہیں، قلیل تھے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ کم من اللیل، رات کے حصے میں وہ کم، ما یہجعون، وہ سویا کرتے تھے۔ آپ بولیں گے صاحب ہم بھی تو رات میں کم سو رہے نا، 2 بجے تک جاگ رہے نا، دعوت ہمارے 2 بجے تک ہو رہے ہیں، ہمارا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کیا؟ ان کا جاگنا الگ تھا، ہمارا جاگنا الگ ہے۔
ہم اوقات خرابی کر رہے ہیں، دعوتوں کے نام پہ کھانے دیر سے کھا کے بیماریوں کا اڈا بنا رہے ہیں جسم کو، دنیا کے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ رات میں کم سوتے تھے۔ ان کا مطلب کیا تھا؟ وہ لوگ رات کے ابتدائی حصے میں نہیں جاگتے تھے، رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، آخری حصے میں جاگتے تھے۔ یہ کون بولے؟ آگے آ رہا وہ بھی، وہ آ رہا ہے۔ ابتدائی حصے میں سونا، یعنی رات ہماری جو ہے، اب مغرب کی نماز پڑھ لیے، عشاء ہو گئی، یہ رات چل رہی، اب عشاء کے بعد زیادہ جاگنا مناسب نہیں ہے۔ سب آج کر رہے ہیں، کوشش کیجیے کم سے کم رات کے وقت آپ جو ہے جاگیں اور جلدی سو جانا، جلدی سو جانا۔ بعض لوگ ہیں اب بھی 9 بجے سو جاتے لوگ، دوسرے لوگ بولتے ہیں کیا ہو رہے ہیں 9 بجے سو جاتے، کوئی دعوت پہ نہیں آتے۔ حقیقت میں انہیں شانہ ہے، انہیں دیوانہ نہیں، انہیں جلدی سونے والا شانہ ہے۔ اب دعوتوں میں جا کے وقت خراب کر رہے ہیں، جلدی سو جانا۔ اور جو ایسے جلدی سونے والے رہتے ہیں نا، ان میں دیکھیے آپ، جیسا جلدی سوتا جلدی اٹھتا ہوں، یہی مطلوب ہے۔ ایک مومن ایک مسلمان کو یہی کچھ کرنا چاہیے، کیا؟ رات میں جلدی سونا۔ وہ لوگ رات میں کم سوتے تھے مطلب جلدی سو جاتے تھے اور جلدی اٹھ جاتے تھے۔ اس کی دلیل وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اسحار کیا ہے سر؟ سحر کا وقت۔ سحر کب ہوتی سر؟ سحر 8 بجے ہوتی، سمانے سحری کب ہوتی؟ 7 بجے ہوتی، 9 بجے ہوتی؟ تو بولیں گے نہیں صاحب، فجر کی نماز سے پہلے ہوتی سحری۔ وہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ لوگ اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، روتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے۔ یہ نیک لوگوں کو جنات باغات کن کو دیے جا رہے ہیں؟ وہ جو نیک کام کرتے تھے، ان نیک کام کرنے والوں کی خاصیات، خصوصیات، ان کی صفات، ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ یہ لوگ رات میں کم سوتے ہیں، مطلب رات میں کم سونا۔ اب ایک بندے کے لیے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کم سے کم 6 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے، 8 گھنٹے کی پوری ہونا وہی ٹھیک ہے۔ اب 8 گھنٹے بولے تو آپ کب سوئے؟ اگر آپ 12 بجے سوئے تو 8 گھنٹے کب ہوئیں گے آپ کے؟ 8 بجے ہوں گے، فجر گئی۔ اور اگر آپ 11 بجے سوئے تو 7 بجے ہوں گی۔ ہونا تو یہ چاہیے 10 بجے سو جائیں یا 9:30 کو سو جائیں۔ اگر ہم 8 گھنٹے نہیں، چلو 6 گھنٹے بھی سونا چاہ رہے ہیں، 7 گھنٹے تو بھی سونا کم سے کم، تو آپ 10 بجے سونی۔ مجھے بھی مشورہ دیا جاتا ہے، اکثر کوشش تو کرتا ہوں لیکن کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے فائدے ہیں جلدی سونے کے، بہت سے فائدے ہیں۔ 10 بجے سے سونا آپ شروع کیجئے، 10:30 بجے سوئیے، 11:30، 12:30، 1:30، 2:30، 3:30، 4:30۔ آپ کو 4:30 کو 6 گھنٹے ہو گئی نا، 4:30 سحری کا وقت ہے، اس وقت اٹھیے۔ اٹھنے کی مشکل ہے صاحب، رمضان میں سحری کہاں چلے آتی بول کے لوگ سوتے ہی نہیں، جگتے ہی رہتے، سحری کر کے فجر پڑھ کے سوتے۔ یہ غلط ہو رہا سب، یہ سب غلط ہو رہا، سسٹم ہی بگڑ گیا پورا۔ تو اگر صحیح سسٹم پوچھے تو یہ ہے سسٹم، رات جلدی سونا، 10 بجے سو جانا، بہت 10:30 11 بجے سو جانا، اس کے بعد جلدی اٹھ جانا۔ اب آج کی تاریخ میں فجر کی نماز کب ہوگی؟ 6:10، 6:05، پچھڑ رہا۔ تو اس طرح آپ کو فجر کے لیے 5:30 اٹھے تو بھی چل رہا، فجر کا ٹائم شروع کب ہو رہا؟ تو 5:10 کے قریب شروع ہو رہا، 1 گھنٹہ رہتا سب روزانہ نماز فجر کا ٹائم 1 گھنٹہ تھا، 5:10 سے شروع کیا 6:10 تک، یا 5:20 سے شروع رہا ہوگا موٹے حساب سے۔ 5:20 سے اگر شروع رہا ہے تو آپ تہجد کب پڑھیں گے؟ 5 بجے سے پہلے آپ کی تہجد ختم ہو جانا، 5 بجے سے پہلے تہجد ختم ہو جانا بولے تو 4:30 کو اٹھ جانا، 4:30 کو اٹھ جانا، 4:30 کو اٹھے، 10 منٹ ضرورت ہو گئے، آ کے 15 منٹ تو بھی کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے، 2 رکعت 4 رکعت کچھ بھی پڑھ لیے،
تو اس زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں اپن، اس کیٹیگری میں آنے کی کوشش کر سکتے. دیکھیے صاحب، میں آپ یہ سب باتیں اس لیے سن رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر چینج آنا، تبدیلی آنا، جلدی اٹھنا، اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. ہم ایک دوسرے کی مدد خراب کاموں میں کرتے، برے کاموں میں کرتے، اچھے کاموں میں نہیں کرتے. دیکھیے آپ کبھی اکثر آپ یہ بات غور کریں گے کہ کہیں آپ بغیر ہیلمٹ کے جا رہے ہیں، ٹرپل سواری جا رہے ہیں، یا آپ کی گاڑی کو نمبر پلیٹ نہیں ہے اور ادھر سے جا رہی، تو ادھر سے آنے والے ارے بھائی نکو جاؤ، ادھر پولیس والے پکڑ رہے ہیں. حالانکہ جاننا پہچان خلما سلام کا مسئلہ ہے، نہ بھائی ہے نہ رشتہ دار، کو جاؤ. آپ ان کو پھنسنے سے روکنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور غلطی کر رہے ہیں نا، غلطی کریں تو ان کی آپ جو ہے تائید کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. اچھے کاموں میں مدد کرنا چاہیے، برے کاموں میں ان کو یہ بولو بھائی نکو ایسا مت بیٹھو، بولو آپ ادھر نکو جاؤ بولتے. ٹرپل سواری آپ جو ہے بیٹھے ہوئے آپ ایسا ادھر سے جاؤ بولتے ہیں، ہیلمٹ نہیں پہنے ادھر سے جاؤ بولتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ہم بہت سارے مقامات پر دیکھتے ہیں لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں برے کاموں، خراب کام. نوجوان بول گیا، نوجوان دوست مل کے چلو آج جائیں گے، وہاں جائیں گے، یہ جائیں گے، یہ خراب کام، وہ خراب. حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ قرآن حدیث. اب تو ماشاء اللہ آپ اتنے زمانے سے سن رہے، 26 مارے ہو گئے، 26 سال سے سن رہے، 25 سال سے. حکم سنیے، بلکہ لکھ لیجئے، زبان پہ چڑھ جانا آپ کے. کیا فرمایا اللہ پاک سورہ مائدہ میں؟ فرمایا وَتَعَاوَنُوا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو اسسٹ کرو. تعاونوا، اے لوگو، اے ایمان والو، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو. علی البر والتقوی، تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ہم الٹا کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا حکم ولا تعاونوا، اور دیکھو ہرگز مدد نہ کرو علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. جو نہ کرو بول رہے ہیں اس میں کر رہے ہیں، جو کرو بول رہے ہیں اس میں نہیں کر رہے. اب دیکھیے اخبار اٹھا کے پڑھیے، فلاں جگہ ایک صاحب نے مرڈر کر دیا، اکیلا نہیں کرا، اس کے دوست بھی تھے. دیکھ رہے ہیں مرڈر کرنے میں 7 دوست ہیں، سب دوست مل کے کر دیے. فلاں جگہ کلب میں گھٹے وہ لوگ غلط کام کر رہے تھے، کھا رہے پی رہے تھے، نامناسب کام کر رہے تھے، گھٹے. اکیلا نہیں گھٹتا، پورے دوستوں کے ساتھ گھٹتا ہوں. کوئی بہت بڑے لیڈر صاحب کے بیٹے صاحب کھا پی کے بدتمیزی کر دیے، بہت بڑا گناہ کر دیے، ان گناہ کرنے والوں کے ساتھ بہت لوگ آتے. دیکھا برے کام کرنے کے لیے ساتھ ہے. دوست ہے، میں بولتا ہوں کئی مرتبہ، دوست ہے، دوست کے فون پہ بات کرتے کرتے انہیں کسی نامناسب جگہ بات کر رہا تھا، غلط جگہ بات کر رہا تھا، تو انہوں کیا کرتے ہیں معلوم؟ فون ختم ہو گیا تو فون اس سے بات کرو، ہے نا. کوئی اچھائی میں مدد نہیں کر رہے ہیں، برائی میں مدد کر رہے ہیں. تو بس یہ سب سگریٹ پیتے، لو بھائی سگریٹ پیو، پیش کرتے، کتنا اچھا پیش کرتے. گٹکا، سگریٹ، سب غلط کاموں میں ایک دوسرے کی مدد، اچھے کاموں میں. تو اگر ہم اچھے کاموں میں مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے اندر یہ ایگریمنٹ کر لینا کہ بھائی برے کام کے وقت روکنا. دوستوں کو تو بات کی بات ہے، پہلے گھر میں فجر کی نماز میں ایک صاحب اٹھ رہے ہیں، اٹھ کے جلیلی نماز پڑھ لے رہے ہیں. کافی نہیں ہے ان کا اٹھ کے نماز پڑھ لینا، کافی نہیں ہے ان کا. کیوں؟ کہ ان کے گھر والوں کے بارے میں ان سے پوچھوں گی. آپ کا کام اٹھانا اٹھاؤ، اب نہیں اٹھے ان کی مرضی، آواز دو، کھٹکا مارو، بھائی ٹائم ہو گیا فجر کا، اٹھو. نہیں، اگر نہیں اٹھائے، چھوٹے بڑوں کو اٹھا سکتے، بڑے چھوٹوں کو اٹھا سکتے. اگر کوئی اٹھا رہا ہے تو غصے میں مت آؤ، ارے کیا نہیں میں نیند خراب کر دیے تم، ہاں تم چھوٹے جاؤ تم بڑھ لو. اکثر دیکھا کیا ہو رہا، بڑے لوگ جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کے بچوں کو بھیج دیں، جاؤ تم پڑھو. تمہیں آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، آپ پہ فرض نہیں ہے. کہیں ہمارے پاس پیرنٹس آتے بچوں کو کیا کرنا صاحب، بچہ اٹھتا نہیں صبح میں، آپ اٹھتے نہیں. آپ نہیں اٹھیں گے بچے اٹھے تو کہاں سے اٹھیں گے؟ آپ اٹھو، خود اٹھاؤ میں آپ کے ساتھ.
آپ اٹھ کے جاؤ اتنا خود بخود اٹھتا ہوں نہیں. تو بڑوں کو اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. اور ایگریمنٹ برا نہیں مانا. اگر کوئی فجر کی نماز کے ہاتھ اٹھا لیا تو بولا شکریہ بیٹے, آپ ہماری آج فجر بچا لیا, تو فجر آج خدا ہوتی تھی. یہ سب چیزوں کی آج کے زمانے میں بہت ضرورت ہے صاحب. وہاں کیا فرمائیں, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ وہ لوگ ہیں جو بستر پر کم سوتے ہیں. کم سوتے ہیں کا مطلب شروع رات میں سوتے ہیں, آخری رات میں اٹھ جاتے ہیں, رات کے آخری حصے میں اٹھ جاتے ہیں. اچھا آپ کو معلوم ہے آج کے زمانے میں چائنا وغیرہ میں تو باقاعدہ ٹائم دے رہے تھے, لوگ بول رہے ہیں نہیں صاحب بہت اچھا ہے, زبردست ہے. اسلام میں بھی یہ کہتے ہیں نا, ظہر کے بعد تھوڑا لیٹ جانا, تھوڑا سو جانا, ہاں صبح میں 10 بجے تک سونا, پھر ظہر کے بعد بھی سونا. واہ رے واہ. جو لوگ صبح تہجد کو اٹھتے ہیں ان کے لیے وہ تھوڑا سا 10 منٹ لیٹ کے اٹھے تو فریش ہو جاتے ہیں. انہیں اٹھے ہی دیر سے پھر سو کے پھر اٹھ سوئیں گے. تو یہ غلط ہے. قیلولہ بولتے ہیں اس کو, ظہر کی نماز کے بعد. فجر میں جو پہلے اٹھ جاتے ہیں لوگ, ان کو چونکہ مسلسل مصروف رہتے ہیں تو دوپہر میں تھوڑا سا لیٹ کے اٹھنے میں ریفریش ہو جاتے ہیں. قیلولہ بولتے ہیں اس کو. تو صبح جلدی اٹھو صاحب, اور ساری قدرتی نعمتوں کا خزانہ صبح میں چلتا. آکسیجن لیول صبح میں بڑا ہوا رہتا, ماحول میں تازگی صبح میں چلتی. اب چلیے ایک ہر بار طبیعت کی ناسازی پہ آپ نہیں اٹھ سکے بات الگ ہے, لیکن روز سونے کی عادت بنا لینا اور کبھی کبھی اٹھنا اچھا نہیں. فجر فرض ہے. جن لوگوں کے پاس اس وقت عبادت کرنا فرض نہیں ہے وہ لوگ اٹھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک ہمارے آندھرا پردیش کے سی ایم صاحب گزرے ہیں, وہ بہت بڑے ایکٹر بھی تھے, ان کی مثال کیوں دینا, مگر اس بندے سے کوئی ٹائم مانگے تو وہ ٹائم صبح 4 بجے کا دیتا تھا. مل جاتا این ٹی راما راؤ 4 بجے کا ملتا تھا صبح, نہا دھو کے تیار فریش. اس کو فجر پڑھنا ہے نہیں ہے, ہم کو فجر پڑھنا ہے نہیں اٹھتے. کئی لوگ آج ہمارے بچوں کو ہم پوچھتے بیٹے کب اٹھے, 7 بجے اٹھا, 7:30 کو اٹھا. کالج میں آتے بچے کام. برخلاف اس کے غیر مسلم حضرات ان کے پاس نہیں صاحب میں 4 بجے سے تو ٹیوشن پڑھنا بولتا ہوں میں جا کے. ہے کئی لوگ ایسے صبح 4 بجے ہوئے, اب 4 بجے اس کو ٹیوشن پڑھنے جانا تو گھر سے کب اٹھتا ہوں نہا کے دھو کے. تو یہ ہماری سستی, ہماری کاہلی تو دور کرنا ہی پڑے گا. یہ رات کے دعوتاں کچھ دیر نکال کے خوب تیسرے لوگوں تک کھانا, نرم گرم سخت تالن میٹھا کھٹا دہی مچھلی سب پیٹ بھر کے کھا لینا, جا کے سو جانا. خلاص صحت خراب, فجر خراب, سب خراب. غلط ہے یہ, غلط. آپ بولیں گے صاحب آپ بھی تو جاتے ہیں دعوتوں میں, کیا کریں گے مجبوری ہے جاتے, لیکن کم کوشش کرتے کم سے کم کھانے کی. ایک جگہ کہیں کھا لیے تو دوسری جگہ نہیں کھاتے, السلام علیکم السلام علیکم نکل جاتے. کہنا یہ ہے صاحب جو چیز غلط ہوتی جا رہی نا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے دعوت میں آپ بلاؤ 6 بجے ہوگا, کوئی نہیں آ رہا, 10 بجے آ رہا, 10 بجے آ رہا, کھانا 11 بجے شروع ہو رہا. اگر اکیلا دعوت میں کوئی گیا تو انہیں آئے تک 11-12 بج جا رہے ہیں. فیملی کے ساتھ گیا تو پوری رات جیت گئی. غلط ہے یہ, اس کو روکو, اس ماحول کو توڑنے کی کوشش کرو, کیونکہ ہم کو جلدی سنے تو جلدی اٹھتے. اچھا رات میں آپ دیر سے آئے, اس کا اثر دن بھر رہتا, آپ کو پورا دن بھر رہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک توفیق عطا فرمائے. وبالاسحار هم یستغفرون, اور وہ لوگ سحری کے وقت اٹھ کے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے ہیں, مغفرت طلب کیا کرتے ہیں. دیکھیے صاحب اس طرح کی بہت ساری آیتیں اور بھی مقامات پر آئی ہیں. چنانچہ سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ایک ایسی ہی آیت ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کیا کیے, دنیا کے جو مزے اور لذتوں کو رکھا گیا اس کا ذکر کیے. آدمی کو جس میں دلچسپی رہتی, فرمائے کہ لوگوں کے لیے جو اٹریکشن رکھا گیا ہے
عورتوں میں، بچوں میں، سونے میں، چاندی میں، گھوڑوں میں. اب گھوڑا جب گھوڑا تھا اب گاڑیاں ہیں. یہ دلچسپی کا سامان ہے. لیکن فرما رہے ہیں یہ سب دنیا کا سامان ہے، دنیا میں کام آنے والا سامان ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سب سامان. اب یہ گلاس ایک سامان ہے، ضرورت پڑی پیتا ہوں رکھ دیتا ہوں، ہر وقت سینے کو لگا کے نہیں رکھ سکتا میں. کرسی ضرورت پڑی بیٹھتا ہوں، گاڑی ضرورت پڑی بیٹھتا ہوں جاتا ہوں. سامان ضرورت کا سامان ہے، یہ سب ضرورت کا سامان ہے. اور فرمائے اللہ کے پاس اس سے بہترین ٹھکانہ ہے. اے حبیب آپ فرمائیے لوگوں سے، دیکھو کیا پیارا مضمون ہے. فرما رہے کہ آپ فرمائیے حبیب میں تم کو بتاؤں یہ جتنے چیزیں اوپر گئے اس سے بہترین چیز بتاؤں، اس سے بہترین. اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکَ، کس کے لیے ہے وہ؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے، ان لوگوں کے لیے جو تقوی مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، پرہیزگاری کرنا، جو نہیں بولے نہیں کرنا، جو کرو بولے کرنا، کرنے کا کام نہیں کرے تو گناہ گار، نہیں کرنے کا کام کرے تو گناہ گار. اب فرمائے عند ربہم، تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پاکیزہ ازواج ہیں، بیویاں ہیں وہاں. پھر فرمایا ان سب چیزوں کے علاوہ جنت، باغات، پاکیزہ بیویاں، اور ان سے بڑی اور ایک چیز ہے، کیا ہے معلوم ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے. آگے فرمائے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے پورے اعمال کو واچ کر رہا ہے. اب ان بندوں میں کیسے بندے دیکھو، کچھ بندے ایسے بھی الذین، وہ بندے جو یقولون، کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لا لیے، اغفر لنا، ہم کو بخش دے. گناہ ہوتے رہتے ہمارے سے دن میں کتنے کی، کئی گناہوں کو ہم جانتے جو ہم سے ہوئے، اور کئی ایسے گناہ ہوتے جو ہم سے انجانے میں ہو جاتے. یہ مت سمجھیے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہیں، یہ بڑا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے انسان کے لیے. دن رات انہیں استغفار کرتے چلے نا، یا اللہ جو گناہ مجھ سے ہوئے انجانے میں ہوئے اس کی بھی، جو جان بوجھ کے ہوئے اس کی بھی مغفرت اللہ سے طلب کرتے ہی چلے نا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مغفرت طلب کرتے ہیں. وقنا عذاب النار، اور کہتے ہیں مولا ہم کو آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی صفات بتا رہی کیا، الصابرین، صبر کرنے والے ہیں. حالات ناسازگار ہوں تو شکوہ شکایت کر کے آپے سے باہر ہو کے جو جی میں آئے مرضی نہیں کرتے. صابر، صابرین، الصابرین، والصادقین، اور سچ کو اختیار کرنے والے، والقانتین، اور وہ لوگ کون ہیں؟ عاجزی کے ساتھ عبادت کرنے والے، ڈوب کے، خالی ہلکے ہلکے آئے کھڑے رہے، ڈٹ 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 مارے تھے بھاگ گئے، نہیں، پوری عبادت میں ڈوب کے، شردھا کے ساتھ. ہمارے ہندی بھائی پوری اس کے اندر ڈوب کے جو عبادت کرتے ہیں ان کو قانتین بولتے ہیں. دعائیں قنوت بولتے ہیں، اسی سے بناؤ، اس میں پورے اللہ سے آپ اپنی خاص تعلق کا ذکر کریں. اللہ تو تیری تعریف کرتا ہوں میں، تیرے سے مدد مانگتا ہوں، تو تیری خاطر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہوں میں. تو قانتین، صابرین، صبر کرنے والے، صادقین، سچ بولنے والے، قانتین، عاجزی سے عبادت کرنے والے، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے. اب آخری سنیے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت مغفرت طلب کرنے والے. یہی موضوع گزرا ہے نا، یہ بولنے کے لیے وہاں سے لے کے آ. تو اس طرح نیک لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان صفات کو سن کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے، مولا تیرے کلام میں یہ جو آیتیں آئی ہیں، پروردگار ہمارے اندر وہ عادتیں نہیں ہیں، اچھی عادتیں، ہم کو بھی ان عادتوں والا بنا دے. دعا کرنا، استغفار ہم بھی کر سکیں، جلدی اٹھنے کی ہمیں بھی ہمت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، صلاحیت ہو، ڈر ہو، خوف ہو،
اور صبح کے وقت میں استغفار کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما. پھر ان کے وہ انعامات اللہ تعالیٰ ان کو دیں گا. اس کے بعد فرما رہے ہیں, دیکھیے ایک تو یہ فرمائے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, وہ لوگ رات کے وقت کم سونے والے, اور کہا صبح جلدی اٹھ کے استغفار کرنے والے. وفی اموالہم حق, اور ان کے مالوں میں حق ہے. کس کا؟ للسائل والمحروم, جو محروم لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو مانگنے والے ہیں, یا جو ان سے طلب کرنے والے, ان لوگوں کو وہ دیا بھی کرتے ہیں. خالی عبادت نہ کرتے رہے تو بھی نہیں ہوتا, عبادت بھی ہونا, مال بھی خرچ کرنا, سب ایٹ اے ٹائم چلنا ہے. نہیں بھائی اب خالی میں عبادت کر لے رہا ہوں, بعد میں خالی خرچ کروں گا, عبادت چھوڑ دوں گا, نہیں. وہ بھی جاری, یہ بھی جاری, رات کی عبادت بھی جاری, فجر بھی جاری, ظہر بھی جاری, روزہ بھی جاری, انفاق مال خرچ کرنا جاری, جو دے رہا اللہ ذرا خرچ کرتے رہنا. وفی الارض آیات للموقنین, اور فرمایا اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں رکھی ہوئی ہیں, ان نشانیوں کے بارے میں فرمایا یہ یقین کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت نشانیاں ہیں زمین میں. اب خالی آسمان میں ہی نہیں, زمین میں بھی ہے. زمین میں کہاں ہے سب نشانیاں, بہت سی نشانیاں ہیں. گناؤں اگر گننے لگے تو قدرت کی نشانیاں اتنی ہیں, صرف ایک پتے کو لے لیا, ایک پتا, جام کے جھاڑ کا پتا الگ, آم کے جھاڑ کا پتا الگ, پودینے کا پتا الگ, کوتھمیر کا پتا الگ, گلاب کے جھاڑ کا پتا الگ, چمیلی کے جھاڑ, پورے پھر پتے سے اس کا ڈیزائن الگ, اس کے اندر نقش و نگار الگ. دور سے دیکھتے سمجھ آنا, نہیں, املی کے جھاڑ کا پتا الگ. کتنے حساب اگر نشانیاں دیکھے تو زمین میں. اچھا سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ڈال رہے ہیں گھٹلی, سکی بیکار گھٹلی زمین میں ڈال رہے ہیں, وہ زمین میں ڈالے ہوئے گھٹلی کو پھوڑ رہا کون؟ مول کا بن کے کیسا آنا دیکھو, گھٹلی پھٹ کے وہاں سے پھر زمین جیسی سخت چیز کو پھاڑ کے نکل جا رہا ہے. قدرت بہت بڑی قدرت ہے, سمجھے تو ہے. اس قدرت پر یقین رکھنا, اللہ کی قدرت پر یقین رکھ کے اللہ سے محبت بھی کرنا, ڈرنا بھی, اس کی نافرمانی سے بچنا. پھر آپ دیکھیں کچھ ہیں انڈے, کچھ ہے بغیر انڈے کے دنیا میں آ رہے ہیں. ہر چیز قدرت ہے. چڑیاں, پھولوں کا رنگ الگ الگ, چڑیوں کے پروں پر کبھی آپ دیکھیے ایسی ڈیزائننگ ہے, بڑے سے بڑا آرٹسٹ بھی نہیں کر سکنا, الگ الگ کلر کے پراں ایسے رہتے ہیں. اچھا وہ پراں ایک ساتھ نہیں ہے, اگر دیکھیں تو ایک پر الگ الگ رہتا, کیسی سیٹنگ ہے وہ, غور کرے کبھی آپ, ارے اللہ اکبر. اچھا ہوتا ہے انسان, ہر انسان کے چہرے پہ آپ دیکھیے ایک منہ, ایک ناک, دو آنکھیں, دیکھیں نا, لیکن اتنا ہی ہے, ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا, سب الگ 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 الگ. یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. کیا کیا سنیں گے صاحب. اچھا اور قدرت دیکھتے, پانی پڑ رہا, مولا علی کے ادھر پڑ رہا, ادھر سکا ہے پورا, یہ بھی قدرت ہے. کیا کیا بولوں آپ کو قدرت کی نشانیاں, بے شمار نشانیاں. پھر اور قدرت دیکھتے, اور قدرت دیکھتے. ماں بچے کو جنم دی, اس کے بعد ماں کو بھی بچے سے ایسی محبت ہو گئی انہیں چھوڑنا نہیں چاہ رہی, بچے کو بھی ماں سے ایسی محبت ہو گئی انہیں چھوڑنا نہیں چاہ رہا, مار رہی تھی گھس گھس کے گود میں جا رہا ہوں. یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ محبت بھی اللہ کی قدرت ہے. ایک غیر آدمی, ایک غیر عورت, نہ ان کا کوئی ان سے رشتہ نہ ان کا کوئی ان سے رشتہ, لیکن جب کیا کریں معلوم, سو خاندان والے مل کے بولے بھائی ان لوگوں کا میچ ہوتا ہوگا, ان دونوں کی مل کے شادی کر دی. شادی کر دیے, دعا کر دیے, خطبہ پڑھ دیے, اجازت وہ کر دیے. اب 1 گھنٹہ پہلے تک انہوں غیر شادی ہو گئی, دونوں کے درمیان رشتہ قائم ہو گیا.
اب رشتہ قائم ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو آپ. شادی ہو گئی, گھر کو لے کے چلے گئے, گھر میں ساس ہے, سسرے ہے, نانند ہے, بھاوج ہے, جٹانی ہے, دیورانی ہے, وہ سب ایک کونے میں. میاں سے جتنی محبت رہتی بیوی کو کسی سے رہتی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی محبت اللہ کی قدرتی ہے. سمجھا؟ یہ قدرت, یہ محبت بھی اللہ ہی ڈالتا ہے. ارے سوچتے نہیں گھر میں دل دھڑ دھڑ دھڑ, نہیں انہوں نہیں آئے, انہوں نہیں آئے, یہ انہوں کہیں کوئی ہے, انہوں یہ اللہ ڈالا دونوں کے در. قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی. اتنے بتاؤں صاحب, کہاں بتاؤں, کیا بتاؤں, بہت ہے. اب غور کرنا پانی سے. جانوروں میں ایک اور ایک نشانی دو. اللہ تعالیٰ فرمایا, قرآن میں بتایا, سب سنے سے جو آپ لوگ. جانور کیا ہے؟ ایک چھوٹا بچڑا ہو یا بیل یا گائے ہو یا بکری ہو یا کچھ بھی ہو. آپ دیکھیے بکری, چھوٹی بکری, وہ بکری کے جسم میں دو گندے چیزیں ہیں. ایک گندی چیز گوبر, دوسری گندی چیز خون. خون بھی نجس, گوبر بھی نجس ہے نا بھائی. خون بھی نجس, گوبر بھی نجس. گائے میں بھی ویسی ہے, بھینس میں بھی ویسی ہے. گوبر بھی گندا, خون بھی گندا. لیکن وارے قدرت, دو گندے ندیوں میں سے اللہ میاں پاک صاف سفید شفاف دودھ نکال کے بتا رہا. دیکھو ہے قدرت اللہ کی. کیا کیا بولیں گے صاحب؟ وہی جسم میں سے آ دو, وہی جسم میں سے اندر کیسے چھنیاں لگے ہوں گے. اب زیالوجی پڑھنے والوں سے پوچھو, کیسے اندر پیوریفیکیشن کا زبردست انتظام ہے اندر. واہ 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 واہ. خون بھی وائٹ, گوبر بھی وائٹ, سب بدبو بھی وائٹ. لیکن دودھ میں کبھی بدبو آتی ہے آپ کو؟ کیسا سفید رہتا, کیسا شاندار رہتا. وہ پھر خالی دکھنے میں سفید دکھنے رہتا, مزے کا بھی رہتا. پھر پیے تو غذا بھی, مزہ بھی, غذا بھی, طاقت بھی, قوت بھی. لوگ کیا بول رہے ہیں؟ اگر اپنے ہڈیوں کو بڑی عمر تک سنبھال کے رکھنا ہے, روزانہ 1 گلاس دودھ پیو, 40 سال کے بعد کیلشیم بننا بند ہو جاتا. یہ جو شروع میں پیے سو دودھ ہے 40 سال کے بعد کام آتا. ایسا بڑے روزانہ, صحیح ہے نا؟ دودھ میں کیلشیم ہے. اچھا پھر دودھ میں فرق, ایک دودھ یہ ہے, ایک دودھ ڈبے کا ہے, پاؤڈر کا ہے. نہیں اس میں وہ بات کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں قدرت اللہ کی, یہ ہے صاحب اللہ کی قدرت. اب کتنے بتاؤں اور قدرت, ہم قدرتاں بتاتے بتاتے مر جائیں گے, لیکن قدرتوں کا بیان ختم نہیں ہوگا. بس میرے مولا کی شان ہے, پتے پتے میں اس کی شان واضح ہے, پتے پتے سے اس کی شان ظاہر ہے. سمجھو, مانو. کیا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, نہیں ہے بولنا چھوڑو. کیا کیا ہے دیکھو. رات کا ہونا نعمت اس کی, دن کا نکلنا نعمت اس کی, ہر چیز نعمت ہے. اچھا خدا نہ خواستہ کسی کی انگلی زخم ہو گئی, ویسی نہیں رہتی, خود بخود اس کے اندر زخم کو صحیح کرنے کی صلاحیت ہے نہیں ہے؟ کھپلی بنتی خود بخود, وہ بھی قدرت اللہ کی. کیا کیا بولیں گے صاحب, کیا کیا بولیں گے, اللہ اللہ اللہ. مگر یہ سارا مشین, سر سے لے تک پاؤں تک مشین, یہ تماشے کرتے رہیں گا. اس مشین میں سے بیٹری کھینچتے ہی برخاست, خلاص. وہ بیٹری کیا ہے؟ روح چلے گئے, چل جا کے دفن کر دو. قدرت اللہ کی. پھر دفن کرے بعد بھی قدرت دیکھو. کئی لوگوں کے پیٹوں میں کیڑے پڑ رہے ہیں, وہیں ختم ہو جا رہے ہیں لوگ. کئی لوگوں کے 100 سال ہونے کے بعد بھی مزے میں سو رہے ہیں. یہ بھی تو ہر جگہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ جو زمین ہے نا صاحب, یہ زمین ہے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے, یہ اتنی بڑی نعمت ہے بیان نہیں کر سکتا. ہم کو قدر نہیں ہے, ہم زمین کو اپنا کھدلتے رہتے نا. زمین کیا ہوتی, زمین کو دیکھے تو ہم کو کیا مل رہا, نہیں دیکھے تو کیا ہوتا, یہ جاننا ہے نا آپ کو. تو کسی ایسے آدمی سے ملیے جو کئی دن شپ میں سفر کرتے رہتا. آج کل حج کو جانے کے لیے, عمرے کو جانے کے لیے بیٹھے 6 گھنٹے پہنچا رہے ہیں وہاں سے یہاں. پہلے کیا ہوتا تھا, یہاں سے
شپ کے ذریعے، پانی کے جہاز کے ذریعے لوگ جاتے تھے تو 10 دن 12 دن گھوم کے پورا انڈین اوشین سے عربین اوشین سے گھوم کے جدہ کے سی پورٹ پہ اترتے تھے. تو ہم اس وقت بڑے لوگوں سے سنے، شاید 80 کی بات ہے، 80 میں جاتے تھے، 84 تک بھی جاتے تھے، 90 تک بھی، 84 تک بھی جاتے تھے. تو جب بندہ شپ میں جاتے رہتا، جدھر دیکھے خالی پانی 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 پانی، وحشت ہونے لگتی اس کی، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، کہیں اودا پانی کہیں نیلا پانی. اچھا وہاں پہ بھی قدرت، کلر الگ الگ، کلر الگ الگ. اچھا کلر الگ الگ میں اس کے اندر ایک پانی دوسرے پانی میں مل رہا نہیں، بیچ میں کوئی دیوار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بینہما برزخ لا یبغیان. پھر اس سفر کے دوران لوگوں کو بے چینی شروع ہو جاتی. بولے لوگ دیکھ کے آ کے بولے، جب یہ پانی کا جہاز شپ جا کے زمین کو لگتا، زمین کو لگنے پر لوگ دیوانہ وار جا کے زمین میں لوٹتے کہتے زمین آ گئی زمین آ گئی زمین آ گئی زمین آ گئی. اس کو نہیں دیکھ کے بے چین تھے لوگ. اپن مٹی کے جو بنے ہوئے نا، ایسی دیوانگی دیتی کہتے ارے سامان سب اتاریں گے پہلے زمین میں لوٹیں گے، خوب زمین آ گئی. اتنی نہیں ہوتی زمین، کیا کیا نہیں ہے زمین، ہر چیز زمین میں. بہرحال اللہ تعالیٰ زمین میں بہت کچھ رکھا ہے، سمجھے تو ہے، نہیں سمجھے تو آنکھاں ان کے رہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. اچھا، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور آگے فرما رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ. اچھا تمہارے اپنے اندر جانوں میں، تمہارے جسم میں، جان میں خود دیکھو اس میں کتنے نشانیاں ہیں. میرے اپنے جسم میں، میری اپنی جان میں اگر دیکھوں تو میرے اپنے نفسوں میں کتنے نشانیاں ہیں. میرا مزہ الگ، میرا ٹیسٹ الگ، میری سوچ الگ، میرا کھان پان الگ. میرے اندر ہی میں غور کر لیا، زمین کو تو نہیں، میرے اندر ہی غور کر لیا تو کتنے چیزیں ہیں. غور کرے تو ہے نا سب. دیکھو آنکھ یہ پلک مار رہی نہیں، پٹ 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 پٹ. اس کے بارے میں بتائیے ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کا ایسا قدرتی نظام ہے، پٹ پٹ تھوڑی دیر میں مارتا. یہ مارنے سے کیا ہوتا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی باریک کچھ آ جائے، کچھ یعنی چھوٹا موٹا کیڑا یا کنکر، تو یہ جو قدرتی نظام ہے نا، مارتے مارتے انہیں خود بخود کون جلاتا کہتے ہیں. ہاں وہ تو ہم ہولا بنا کرتے لے کے کچھ گھس لیتے، اگر نہیں کرتے خود بخود پانی الگ یہاں پہ بنا ہے. دیکھو آپ ہمارے یہ پورے منڈے میں سب سے نازک چیز کیا ہے؟ آنکھیں ہے نہیں. ان آنکھوں کو سیف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیسا زبردست نظام ہے. دیکھو پہلے تو یہ پوپٹا رکھا، شٹر پوٹرا بیٹھا، پھر وہاں تک جانے کے بجائے وہاں تک کوئی چیز پہنچنا، نقصان نہیں پہنچانا بول کے نیچے ایک سخت ہڈی، اوپر ایک سخت ہڈی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہڈیاں بچاتے ہیں. جتنی نازک چیز ہے اتنا سیکورٹی کا انتظام سخت ہے. کیا شان ہے جی میرے مولا کی، کیا شان ہے میرے پروردگار کی. خود اندر دے. اچھا جسم کی سب سے مضبوط ترین ہڈی کون سی تھی؟ کھوپڑی. کھوپڑی کی ہڈی مضبوط. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے. خود ہمارے اندر دیکھے، خالی جسم کو دیکھے تو اچھا یہ جسم کیسا بنا؟ ہڈیاں لگے جوڑے سوئے نہیں، چھوٹا قطرہ وہ ٹپکا، چلو وہاں سے شروع. اس کے بعد وہ قطرے میں ایک چھوٹی سی بوند میں ایسی چیزیں بنی کہ اتنی مضبوط ہڈی بھی اس میں بنی، یہ ہڈی بھی اس میں بنی، گوشت بنا، خون بنا. کیا کیا ہے صاحب، کیا کیا کرنا بولو آپ، کتنے چیزوں پہ غور کرنا. اور کرتے کرتے تھک جانا، پھر بھی پوری طرح مجھے معلوم ہو گیا ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ایک صاحب بولے صاحب دوسرے چیزوں کو تو چھوڑ دو، صرف انسانی جسم، ایناٹومی بولتے ہیں اس کو، ہیومن
اناٹومی اس پر ہی اگر کوئی غور کر لے امپارشل ہو کے تو سمجھ میں آ جاتا کہ واقعی اس کا بنانے والا ایک واحد پروردگار ہے، اللہ کی ذات یقین ہے۔ ڈیپ اسٹڈی کرو آپ سمجھ آنا ہے، یہ اپنے آپ نہیں بنتی ہے، ایسا کیسا بنتا اپنے آپ کا۔ اچھا ہم لوگ تو انسان ہے، عقل ہے، ہوش ہے، سمجھ ہے، سب ہے۔ چڑیا کو دیکھے کبھی گھونسلہ کیسا بناتی؟ کون سی کیسے گھونسلہ بنانا؟ وہ نہیں ایسا میرے کو کون بنانا سکھایا اس کو؟ اچھا الگ الگ چڑی الگ الگ گھونسلہ بناتی؟ کچھ تو ایسے چڑیاں ہیں وہ گھونسلہ ہوگا 3-4 ڈالیوں کے بیچ میں نہیں، ایسا الٹا لٹک بناتا ہوگا، پھر ان کا ویٹ بھی سنبھالتی ہیں، پھر ان کا انڈا بھی رہتا اس میں، اس کے بچے بھی اجڑتے۔ کیا ہے ایسا قدرتی اللہ کی؟ کون سکھائے گا؟ کون سکھائے چڑیا کو گھونسلہ بنانا؟ کون سکھائے؟ اللہ سکھایا۔ تو اللہ کی ذات پر جتنا آپ یقین کرتے جائیں گے آپ مزہ محسوس کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے جو بے یقین لوگ ہیں بیکار لوگ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی تمہاری جان میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ دیکھا کرو۔ اس کے بعد آگے فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور سنو آسمان میں تمہارا رزق ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات میں پھر عرض کروں گا، ممکن ہے آپ لوگوں نے مجھ سے اس سے پہلے بھی سنا ہو، رزق کا مطلب عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کھانا بھی رزق میں شامل ہے۔ رزق بعض لوگ اس کو بگڑ انداز میں رزق ہے رے، رزق مدد کرو، رزق نہیں، رزق میں صرف کھانا نہیں، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت پوری کرنے والی وہ رزق ہے۔ مال بھی رزق ہے، پیسہ بھی رزق ہے، کپڑے بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، سب رزق میں شامل آتا ہے، سب کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے آسمانوں میں تمہارا رزق ہے۔ کیسا ہے؟ آسمان سے پانی برسے گا تبھی زمین میں پھل اگیں گے، اناج اگے گا، ترکاریاں اگیں گی، سب کچھ اللہ کی قدرت۔ کیسا سائیکل چلا دیکھو تھا، کیسی سائیکل ہے، پانی ایسے بنتا اوپر جاتا، پھر آتا، پھر یہ، پھر پھل، پھر ترکاریاں، پھر اناج، پھر ہم کھا رہے ہیں، پھر کھا کے جو ہے چھوڑ دے رہے ہیں، ہم کھائے سو ہڈیاں وغیرہ وغیرہ، جناتوں کی غذا بن رہی، یہ بھی ہے۔ تو ایسا اگر غور کرتے جائیں تو بہت ایک سے بڑھ کے ایک۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آگے فرما فورب السماء والارض، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھائی اور آسمان کے رب کی قسم ہے، فورب السماء والارض، فورب السماء والارض انہ الحق مثل ما انکم تنطقون۔ فرمایا تو پھر آسمان کے رب کی قسم ہے، آسمان اور زمین کے، بے شک وہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، جس طرح کہ تم بات کرتے ہو میرے ایسا نہیں، حق ہے۔ تو اللہ کا وجود یعنی اللہ کا ہونا حق ہے، یا قیامت کا آنا حق ہے، یا قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا یہ حق ہے، یہ بتا۔ اس کے بعد یہاں سے ایک اور واقعہ شروع ہوا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ اے حبیب کیا آپ کے پاس، حل کیا، اتاکا آئی، حدیث خبر، ضیف کہتے ہیں مہمان، ابراہیم کے مہمان کی، مکرمین جن کی عزت کی گئی۔ اے محبوب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس ان کی خبر نہیں ہے، ابراہیم کے مہمان کی، جن مہمانوں کو ابراہیم علیہ السلام نے عزت دی تھی۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام، قال سلام، تو انہوں نے بھی کہا سلام، قوم منکرون۔ یہاں سے حضرت ابراہیم اور دیگر مختلف انبیاء کا شارٹ انداز میں ذکر ہے، اور یہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے،
ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ تو سن چکے ہیں کہ آپ کی ایک زوجہ کا نام بی بی سارہ ہے اور ایک زوجہ کا نام بی بی ہاجرہ ہے. حضرت بی بی سارہ پہلی زوجہ ہے، ان سے اولاد نہیں ہوئی. پھر بعد میں حضرت بی بی ہاجرہ سے آپ کی شادی ہوئی، ان سے اولاد ہو گئی. ان سے جو اولاد ہوئی ان کا نام اسماعیل ہے. لیکن اللہ کی شان دیکھیے، یہاں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تفصیل ہم آگے سنیں گے کہ حضرت سارہ کو بھی پھر بعد میں اولاد ہوئی. پہلی بیوی کو شروع میں اولاد نہیں ہوئی، دوسری بیوی کو پہلے اولاد ہو گئی. ہو جانے کے بعد پھر پہلی بیوی کو پھر اولاد. اس وقت جب فرشتے آئے تھے مہمان بن کے آئے تھے، وہی تذکرہ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سے اوپر تھی، بی بی سارہ کی عمر 90 سے اوپر تھی. اب وہ عمر میں اولاد ہونا بول تو عجیب بات ہے. چنانچہ فرشتے وہی خوشخبری دینے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انسان بن کے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، ان کے پاس جو بھی آتا پکڑ کے کھانا کھلا دیتے اس کو. وہ سب بات ہے پہلے کھانا، ارے نہیں پہلے کھانا، اکیلے تو کھائے نہیں گئے. اور یہ تجربہ ہے، آج بھی انسانوں میں جس کی عادت رہتی نا اس کے گھر میں کبھی کھانے کی کمی نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے مہمان آیا اس کو کھلائے تو کم ہو جاتا، سمجھتے نادان لوگ ہیں ایسا سمجھنے والے. مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، مہمان نوازی کرو غیب سے اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا. ماحول جو خراب ہو گیا ہے، مہمان اور پھر آ گیا رحمت آ گئی بولنا اللہ کی. خیر تو یہ واقعہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرے معلوم، ان لوگوں کی خاطر مدارت کرے. جیسے وہ لوگ آتے انسانی شکل میں آئے تھے، فوری بھاگے جا کے مہمان آئے کیا کریں گے، فوری جا کے بکرا کاٹ کے لے کے آئے، پکا کے کر کے تیار چلو کھا رہے چلو. ارے کھاؤ جی بھائی، ہم کھانے کو نہیں آئے، پھر گئے ہوا ہے ہم نہیں کھاتے بولتے ذرا ڈر ہوا کہ ان تو بھی آ کر. بہرحال انہوں نے بولتے کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے ہیں. کہیں کی خوشخبری؟ بیٹے کی خوشخبری. ہاں یہ عمر میں بیٹا. جب یہ بات سنے تو بی بی سارہ، وہ بی بی ہاجرہ ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہوگا وہ قصہ، اب یہاں بی بی سارہ کو اولاد کی خوشخبری دیتا ہے، انہوں پریشان ہو گئے. یہ کیا بات ہے، یہ عمر میں ہوتی ہے. وہ سب واقعہ ہے انشاءاللہ تفصیل سے آنے والے اس میں سنائیں گے. آج کی گفتگو درس قرآن کے حوالے سے یہیں روک دیتے ہیں. البتہ آج تاریخ کے حساب سے 2-3 باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ تاریخوں کے مختلف جو ریکارڈز ہیں اس کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 شعبان حضرت امام حسین کی ولادت کا دن ہے. وہ امام حسین جنہوں نے اسلام بچایا، وہ امام حسین جن کے لیے سرکار اپنا ممبر چھوڑ دیتے تھے، تو وہ امام حسین کی محبت ہر مومن کے، مسلمان کے دل میں لازم ہے. محرم میں بھی ذکر ہوتا تو آج بھی ذکر ہوا تھا. ان کے علاوہ اسی مہینے کی انہی دنوں میں آپ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، جن کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی ہیں کہ جنہیں کربلا کی سرزمین پر بیمار رہنے کی وجہ سے جنگ میں شرکت کا موقع نہیں ملا، اور اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ آپ کے ذریعے امام حسین کی نسل باقی رہے. تو امام زین العابدین کی ولادت بھی ان دنوں میں ہوئی. البتہ ان دنوں میں شروع میں حضرت نعمان نامی ایک بزرگ شخصیت کا وصال ہوا ہے. 2 شعبان. یہ نعمان صاحب کون ہیں؟ دراصل یہ نعمان ہے. نعمان کے والد کا نام ثابت ہے، ان کے والد کا نام زوطی ہے. زوطی جو صاحب تھے انہوں نے اپنے بیٹے ثابت کو لے کر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا تو اس وقت آپ پہنچ کے بولے کہ مولا علی میں زوتی ہوں، میرا تعلق ادھر سے ہی ہے، عراق ایران کی طرف سے میں مسلمان ہو گیا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ میرا بچہ ہے، نام اس کا ثابت ہے، اس کے لیے دعا کریے۔ تو حضرت مولا علی نے زوتی صاحب کے لیے بھی دعا کی اور وہ ثابت نامی صاحب کے لیے بھی دعا کی۔ جب ثابت نامی صاحب کے لیے دعا کی تو ان کی نسل میں برکت اور ان کے لیے دعا کی، تو وہ ثابت صاحب جب بڑے ہوئے تو ان کو جو بیٹا ہوا اس بیٹے کا نام نعمان ہے، نعمان بن ثابت بن زوتی۔ اب یہ نعمان صاحب کون ہیں؟ تو یہی وہ نعمان صاحب ہیں جن کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کہا کرتی ہے۔ یہ ہمارے امام ہیں، کے امام ہیں؟ شریعت کے، فقہ کے امام ہیں۔ فقہ کیا ہوتی؟ فقہ مطلب قرآن اور حدیث کا جو اسٹڈی کرنے کے بعد رزلٹ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں فقہ۔ کچھ لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں، گمراہ۔ کچھ لوگ قرآن کے ساتھ صرف حدیث کو مانتے ہیں، ان کا راستہ بھی نہ ہوا۔ لیکن قرآن حدیث کی تعلیمات پر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے جو اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں ان لوگوں کو فقہا کہا جاتا ہے۔ فقہا یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے فقیہ۔ فقہا فقیہ۔ اب فقیہ کس کو بولتے ہیں؟ جو فقہ کا ماہر رہتا۔ فقہ کس کو بولتے ہیں؟ سوچ بچار کر کے اس میں سے مسئلے نکالنا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ قرآن اور حدیث کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان علماء کی سروسز کو بھی ماننا ہوگا جنہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اگر قرآن اور حدیث ہی کافی ہوتا، اس کے بعد فقہ کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ بات اس وقت تو چل جاتی، بعد والوں کے لیے مسئلہ ہوتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر آج مجھے کسی طرح کا کوئی ایک پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اب میں بولا اس پرابلم کا اسلامک سولوشن کیا ہے؟ تو اسلامک سولوشن قرآن حدیث میں دیکھوں گا، تو قرآن میں اگر نہیں ملا، حدیث میں نہیں ملا، تو کیا بولوں گا میں؟ بھائی اس کا سولوشن نہیں ہے ہمارے پاس، جاؤ کسی اور مذہب میں بولوں گا میں؟ نہیں بولوں گا، بلکہ قرآن اور حدیث پر میں ڈیپ اسٹڈی کر کے اس میں سے ہی اس کا سولوشن نکالوں گا۔ فار ایگزامپل ہماری یہ فون ہے، کیا یہ صاحب فون یوز کرنا نہیں کرنا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ اب بھائی فون کے بارے میں کیا بتاؤں تمہارے کو میں؟ فون نہ قرآن میں فون کا ذکر ہے نہ حدیث میں، جاؤ جو چاہے کر لو۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ علماء کیا کریں گے؟ اس قرآن اور حدیث میں دیکھ کے اس کا سولوشن بتائیں گے۔ ہاں یہ نہیں تو اس کی جیسی کوئی بات ہے کیا؟ ہاں اس ذریعے ہی پتہ چلے گا کہ دین کے احکام ہمیشہ زندہ ہیں، صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے۔ آج بھی کوئی پرابلم ہو تو اس پرابلم کے سولوشن کو جاننے کے لیے ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، فقہا کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ امت کے ابتدائی دور کے امام فقیہ ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، اس لیے آپ کو تابعی بھی کہتے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے بعد والے جتنے ہیں سب آپ کی عظمت کے قائل ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اتنا آسانی پیدا کر دی ہمارے لیے، قرآن حدیث سے مسئلے نکال کے بتا دیے کہ اب ہم کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہے اور ہمارے امام کے حساب سے ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں۔ تو کوئی بول رہا ارے تم حنفی ہے، غلط ہے، سب محمد رسول اللہ کی امتی ہے، کوئی حنفی نہیں، غلط ہے۔ کیا رسول اللہ بھی معاذ اللہ حنفی تھے کیا؟ شافعی تھے کیا؟ مالکی تھے کیا؟ یہ پوچھنے لوگ۔ کوئی بول رہا کہ نہیں جی یہ لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کو پکڑے ہوئے، تو کیا امام ابو حنیفہ نبی ہیں؟ پھر ان کو کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ دراصل اس کو ایک مثال کے ذریعے اگر سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ حضور کے ذریعے آنے والا قرآن اور حدیث، اس میں باقاعدگی ساتھ باریک چیزوں کو اگر ہم نہیں پا سکے تو اس سورس سے ہم اس کو اس کی باریکیوں تک پہنچتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجائے جا رہے تھے۔ تو اس وقت سرکار نے ان سے پوچھا اے معاذ تم وہاں جا رہے ہو، وہاں جانے پر جب تمہیں کسی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو تم کہاں سے اس کو سالو کرو گے؟ کہا قرآن سے۔ اگر قرآن میں نہیں ملا تو کہا حدیث سے، آپ کی سنت سے۔ فرمایا اگر اس میں بھی نہیں ملا تو فرمایا حضور قرآن حدیث کی جتنی اسٹڈی ہے اس بنیاد پر میں غور کروں گا اور مجھے جو بہتر لگے گا وہ کروں گا۔ اس کو بولتے اجتہاد۔ اجتہاد یعنی قرآن حدیث میں جو مسئلہ نہیں ہے اس کو اپنی محنت سے اس سے ڈیرائیو کرنا، قرآن حدیث سے نکالنا، تو اس کو اجتہاد بولتے ہیں۔ آج کے زمانے میں مجتہدین یا اجتہاد کرنے والوں کو یا ان کے فالو کرنے والوں کو برا مانا جا رہا ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ پھر آپ کس کو مانتے؟ ہم امام بخاری کو مانتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ چاروں کو مانتے ہیں ان کو مقلد بولتے ہیں، اور جو ان کو نہیں مانتے ان کو غیر مقلد بولتے ہیں۔ اصل ان کا نام تو غیر مقلد ہے، اب ان کو اپنے آپ کو اہل حدیث بول دے رہے ہیں، لیکن اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث کے ماہر، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک کو پکڑ کے دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے فقہا کیا کرے، فقیہ حضرات حدیث کا ڈیپ اسٹڈی کر کے اس سے نتیجہ نکالے، تو ہمارے فقہا کی وجہ سے ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ البتہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ان کو پکڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ کو چھوڑ دیے، تو ہم رسول اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی مثال ایک ایسی دیتا ہوں کہ کہیں کسی مقام پر ایک بڑی گھڑی لگی ہوئی ہے، جو ٹائم دیکھنا ہے، ٹائم دیکھنے کے لیے میں دور ٹھہرا ہوا ہوں یا میری نظر کمزور ہے تو میں کیا کروں گا، ایک اینک لگا کے یا دوربین لگا کے اس سے ٹائم معلوم کروں گا۔ اگر کوئی اس موقع پر گئے ارے دیکھو کتنا بیوقوف آدمی ہے، ٹائم گھڑی میں دیکھنے کے بجائے ٹائم اینک میں دیکھ رہا ہی نہیں، گھڑی کو چھوڑ دے کے اینک کو پکڑے ہوئے وہ نہیں کوئی صحیح ہے، ارے گھڑی کو چھوڑ دے کے نا دوربین کو پکڑے ہوئے، جی نہیں، ٹائم ہم کو گھڑی میں ہی دیکھنا ہے، گھڑی تک پہنچنے کے لیے اینک کا سورس یوز کر رہے ہیں، گھڑی تک پہنچنے کے لیے دوربین کا سورس یوز کر رہے ہیں۔ وہاں گھڑی نہیں رہی تو دوربین میں بھی کچھ بھی نہیں دکھتا، وہاں گھڑی نہیں رہی تو اینک میں بھی کچھ بھی نہیں دکھتا۔ یہ بالکل ایک چھوٹی سی مثال تھی، امام ابو حنیفہ اینک ہے اور گھڑی محمد رسول اللہ۔ آئی بات سمجھ؟ دوربین ہے، سورس ہے، ہم امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کر رہے۔ کیوں کریں گے امام ابو حنیفہ کو فالو؟ کیا انہوں نے نبی؟ امام ابو حنیفہ کی ریسرچ کو فالو کر رہے ہیں، انہوں نے قرآن حدیث سے جو نتائج اخذ کیے اس ریسرچ کو فالو کر رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے فالوور کو حنفی بولتے ہیں، امام شافعی، حنبلی، مالکی۔ تو یہ اس طرح کی باتوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی آپ کو اس طرح کی باتیں کرے تو آپ پلیز ان سے بحث مباحثہ مت کریں، بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا
وہ لوگوں کو سمجھ نہیں، اللہ بچائے۔ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں کچھ بول دیتے ہیں، آپ کچھ بول دیتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاروں سے ہٹ کے رہتے نا، چاروں سے ہٹ کے جو رہتے نا، وہ لوگ اپنے آپ کو کچھ بھی بولے تھے، غیر مقلد بول رہے ہیں کچھ بھی، ان کی ایک خاص بات یاد رکھیے، اگر کوئی ادھر والا بھی ادھر گیا تو اس کے اندر وہ چینج آتا۔ سب سے پہلے اس کے پاس جو چیز آپ دیکھیں گے وہ ہے بے ادبی، گستاخی، علماء کی شان میں بے ادبی، بزرگوں کی شان میں بے ادبی، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی، پھر اور آگے بڑھے تو تابعین کی شان میں، امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی، اور آگے بڑھے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے دیکھنے والے جو صحابہ ہیں ان کی شان میں گستاخی، اور آگے بڑھے تو دیگر صحابہ کی شان میں گستاخی، اور آگے بڑھے تو معاذ اللہ سرکار کی شان میں بھی گستاخی لوگ کر دیتے ہیں، تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ان کا نقصان۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس کو قبول فرمائے، کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی ہے اس کو سے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔